حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ تھے جن کے دل میں اقتدار کی طلب نہیں بلکہ امت کے اتحاد کی محبت تھی۔ وہ فاتح تھے جو لڑائی اور خون ریزی کے بغیر ہی جیت گئے اور اپنے حلم و صبر سے لوگوں کے دل جیت لیے۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے ناطے آپ کی زندگی اخلاق، قربانی اور صلح کی روشن مثال ہے، اور یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل عظمت طاقت میں نہیں بلکہ امن اور صبر میں ہے۔ حضرت حسن نے دکھایا کہ قیادت صرف تاج پہننے سے نہیں بلکہ امت کی بھلائی کے لیے فیصلے کرنے سے بنتی ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے بڑے صاحبزادے تھے۔ آپ کی پیدائش 15 رمضان 3 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، 7ویں دن عقیقہ کیا، نام حسن رکھا اور خود آپ کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی۔ یہ وہ بچپن تھا جو براہ راست آغوش نبوی میں پروان چڑھا، جہاں تربیت صرف الفاظ سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتی تھی۔ حضرت حسن کی پرورش ایسے گھر میں ہوئی جو تقوی، شجاعت، عبادت اور قربانی کا مرکز تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے، آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھاتے، سجدے میں آپ کی وجہ سے دیر کر دیتے اور فرمایا، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، اور یہ پیشگوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ حضرت حسن بچپن سے ہی غیر معمولی فہم، حلم اور بردباری کے حامل تھے۔ آپ نہ صرف قرآن و حدیث کے عالم تھے بلکہ اخلاق میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک تھے۔ عبادت میں خشوع، سخاوت میں بے مثال اور گفتگو میں شائستگی آپ کی پہچان تھی۔ آپ نے کئی بار اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا، حتیٰ کہ بعض اوقات اپنا سامان بھی ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں حضرت حسن نے سیاسی، عسکری اور دینی ذمہ داریاں نبھائیں۔ جب 40 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اہل کوفہ نے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کی اور آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ اس وقت امت شدید فتنوں، خانہ جنگی اور خون ریزی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ایک طرف عراق تھا، دوسری طرف شام، اور ہر جانب مسلمانوں کا خون بہنے کا خطرہ تھا۔ حضرت حسن نے خلافت کو اقتدار نہیں بلکہ امانت سمجھا۔ آپ نے حالات کا گہرا جائزہ لیا، امت کی حالت دیکھی اور فیصلہ کیا کہ اگر اقتدار چھوڑنے سے مسلمانوں کی جانیں بچ سکتی ہیں تو یہی سب سے بڑی فتح ہے۔ چنانچہ 41 ہجری میں آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی۔ یہ فیصلہ تاریخ اسلام میں عام الجماعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی فیصلے سے امت دوبارہ متحد ہوئی۔ یہ کوئی کمزوری نہیں بلکہ عظیم قربانی تھی۔ حضرت حسن نے اقتدار، حکومت اور لشکر سب کچھ چھوڑ کر امت کے اتحاد کو ترجیح دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام صلح کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی اسی موقع پر پوری ہوئی کہ ان کے نواسے کے ذریعے 2 بڑے مسلم گروہوں میں صلح ہوگی۔ خلافت چھوڑنے کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور باقی زندگی عبادت، تعلیم، اصلاح اور امت کی رہنمائی میں گزاری۔ آپ سیاست سے دور رہے مگر امت کے لیے دعا، خیرخواہی اور نصیحت جاری رکھی۔ لوگ دور دور سے آپ کے اخلاق، علم اور حلم سے سیکھنے آتے تھے۔ دشمن بھی آپ کی بردباری کے معترف تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زندگی میں کئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض قریبی لوگ بھی آپ کی نیت کو نہ سمجھ سکے، مگر آپ نے کبھی تلخی کو دل میں جگہ نہ دی۔ آپ کا مزاج معاف کرنے والا تھا۔ اگر کوئی سخت بات کرتا تو آپ جواب میں نرمی دکھاتے، اگر کوئی دشمنی کرتا تو آپ دعا دیتے۔ 50 ہجری میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کی شہادت امت کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر تقریباً 47 برس تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کی وفات پر مدینہ اشکبار تھا، کیونکہ لوگ جانتے تھے کہ آج امت نے حلم، صبر اور اتحاد کا ایک عظیم ستون کھو دیا۔ حضرت حسن کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل کامیابی اقتدار میں نہیں بلکہ قربانی میں ہے۔ اصل بہادری تلوار اٹھانا نہیں بلکہ خون ریزی روکنا ہے، اور اصل قیادت وہ ہے جو اپنی ذات نہیں بلکہ پوری امت کا فائدہ دیکھے۔ آپ کا کردار آج بھی مسلمانوں کے لیے اتحاد، صبر اور اعلیٰ اخلاق کی روشن مثال ہے۔